بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں میں نے یوٹیوب سے ایک مولانا صاحب کا بیان سنا ہے، تو اس میں مولانا صاحب نے شیعوں کے متعلق جب زبان کھولی تو کچھ اپنی جہالت کا جو ہے انہوں نے ثبوت دیا کہ وہ کتنے جاہل ہیں اور شیعوں کے عقیدہ امامت کو وہ کتنا جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ کہا ہم اپنی ویڈیو میں وہ آپ کو دکھائیں گے، تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کی طرف شیئر بھی کریں اور دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک علماء شیعہ جو ہیں وہ زندہ ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں اور جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ جی تو ناظرین کرام، جس عالم دین کی میں بات کر رہا تھا ان کا نام مولانا خورشید عالم صاحب ہے۔ جو انہوں نے بات کی ہے وہ آپ ذرا سنیں اور میں بھی سنتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ان کو جواب دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک نبی کے بعد خلافت ہے، امامت نہیں ہے۔ تمہارے پاس نبی کے بعد آگے ہونا ہے، ہمارے پاس نبی کے بعد میں ہونا ہے۔ نبی سب سے آگے ہے، یہ تمہارا اور ہمارا فرق ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جہالت کے اظہار کر رہے تھے، اور انہیں در حقیقت جو ہے اصطلاحات سے ہی آشنائی نہیں ہے ابھی تک، تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک کیا واقعی یہ مراد ہے کہ امامت یعنی کہ رسول خدا پہ جو ہے وہ امامت کو فوقیت ہے، کیا یہی ہے جس طرح انہوں نے کہا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنی معتبر کتاب، ہمارے مدارس میں جو ہے وہ 5ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور کتاب کا نام ہے باب ہادی عشر۔ اس کا آپ ٹائٹل دیکھیں جی، اس کی اگر امامت کی بات میں جائیں تو آپ پڑھیں گے کیا کہ الامامت ریاست عامۃ فی امور الدنیا والدین لشخص من الاشخاص نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نیابتاً کا واضح لفظ موجود ہے، لگتا ہے مولانا صاحب نے کتابیں ہماری دیکھی کوئی نہیں ہے، بس ویسے مشہوری کا شوق تھا تو جو ہے وہ شیعوں کے خلاف بولنے شروع ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ نیابت سے مراد ہی نبی کے بعد میں آنا ہے۔ امامت جو وہ کہہ رہے ہیں وہ در حقیقت لغوی معنی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ لغت میں بے شک اس کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، آگے رہنا، لیکن وہ مراد ہے امت سے، امت کی نسبت امامت ہے، یعنی وہ امت کی رہنمائی کریں گے، وہ عوام کی رہنمائی کریں گے، نہ کہ نبی کی۔ نبی نے جو دین پہنچایا ہے وہ جو نبی ہے وہ اس کی نیابت میں ہے، اسی دین کو لے کر آگے چلیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ کنسیپٹ ہے۔ تو یہ عربی کتاب تھی، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، یہ اور ترجمہ آپ دیکھیں احسن العقائد، اور اس کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹائٹل، اردو ترجمہ تعریف امامت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں امور دینی اور دنیاوی میں ریاست عامہ کا نام امامت ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نیابت ہے، اردو کی جو کتاب ہے جو ترجمہ ہوا ہے باب ہادی عشر کا، نیابت ہے۔ نیابت کے مراد نبی کے بعد میں ہی ہے۔ نیابت نائب کہتے ہیں جو پہلے ایک عہدہ ہے، اس کے جو نیچے والا جو عہدہ ہے اسے نیابت کہیں گے۔ تو یہ مولانا صاحب نے پتہ نہیں ہماری کتابیں شاید نہیں دیکھی، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ایسی بات کہی ہے۔ بہرحال آپ ایسے علماء کی طرف کان نہ دھریں تو اچھا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا فقط اور فقط کسی دوسرے پر اعتراض، اور اعتراض بلا دلیل، ان لوگوں کا یہی کام ہے۔ اور الحمدللہ مذہب اہل بیت پہ جب بھی اس قسم کی کوئی بھی جہالت امیز گفتگو کی جاتی ہے یا جو بھی پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے تو ہمارے علماء الحمدللہ جواب دیتے ہیں اور انشاءاللہ آگے دیتے رہیں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امامت کو فوقیت نبی پر کس نے دی ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی، لیکن جناب کے ہاں ایسی چیزیں مل جائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کے امام نے کچھ کہا اور انہوں نے اپنے امام کو فوقیت دی اور ان کی جو ہے وہ بات مان لی۔ دیکھیں کتاب مسلم شریف، 34 کی جلد ہے، ٹائٹل آپ نے ملاحظہ کیا۔ نکاح کے مسائل میں آپ گئے تو وہاں جاوید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کیا کہ ہم متع کرتے تھے، یعنی عورتوں سے کئی دن کے لیے ایک مٹھی کھجور اور آٹا دے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں، یعنی رسول خدا کے زمانے میں بھی اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ہم متع کرتے تھے۔ تو جب رسول خدا کے زمانے میں متع ہوتا تھا اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا تو یعنی جائز تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس سے منع کیا، حضرت عمر نے منع کیا۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر شیعہ حضرات جو ہیں متع کے بڑے خلاف ہیں اور متع کے زنا کا نام دے دیتے ہیں۔ کیوں خلاف ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ واضح جو ہے وہ عربی عبارت موجود ہے کیا کہ حتی نہا عنہ عمر،
کہ یہاں تک کہ عمر نے اسے منع کر دیا. رسول خدا کے دور میں جائز تھا, ابو بکر کے دور میں جائز تھا, اور عمر نے جو ہے وہ منع کر دیا. ہمیں یہ اس بات پہ نہیں ہے کہ یہ حضرت عمر نے منع کیوں کیا, کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں فقط ہم اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ائمہ کو جو ہے وہ فوقیت دے رہے ہیں نبی پر, یعنی آپ کے پاس جو ہے کیا نبوت کے بعد آگے ہونا ہے, نبوت سے آگے ہونا ہے, یہ آپ نے کہا. جبکہ آپ کی کتابوں میں ہم یہ انشاءاللہ یہ بات دکھائیں گے کہ آپ نے جو ہے اپنے ائمہ کو جو ہے وہ نبی پر ترجیح دی ہوئی ہے. آپ نے حضرت رسول خدا نے مدعے کو جائز قرار دیا, ابو بکر کے زمانے میں بھی ہوتا رہا, حضرت عمر نے منع کیا تو آپ نے حضرت عمر کی بات مان لی, رسول خدا کی بات نہیں مانی, اور یہاں تک کہ ابو بکر کی بھی بات نہیں مانی. اور ان حضرت عمر کی کوئی ایک بات نہیں ہے ایسی. آپ دیکھیں کتاب الفاروق, ٹائٹل دیکھیں آپ جی, آپ صفحہ نمبر 403 پہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز تراویح جماعت سے قائم کی. حضرت عمر نے جماعت کی, یعنی کیا پتہ چلا کہ رسول خدا کے دور میں نماز تراویح جماعت سے نہیں ہوتی تھی. تو کیا کیا آپ نے جو ہے وہ شیعوں کی طرح کیا آپ کرتے ہیں کہ بغیر جماعت کے آپ نوافل پڑھیں؟ نہیں, کیونکہ رسول خدا تو اس طرح پڑھتے تھے, اور آپ نے ترجیح دی حضرت عمر کیونکہ حضرت عمر نے جماعت کرائی. اب سارے آپ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تراویح پڑھتے ہیں. اس طرح ایک اور چیز دیکھیں, 3 طلاقوں کو جو ایک ساتھ دی جائیں طلاق بائن قرار دیا حضرت عمر نے, یعنی طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. اس بات پہ اجماع کس نے کروایا تھا؟ حضرت عمر نے. آپ نے یہ بات مان لی ہے, رسول خدا کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا, اور دیکھیں کیا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع کرا دیا. رسول خدا جو ہے وہ 5 تکبیریں پڑھتے تھے, اگر کسی نے حوالہ طلب کیا تو ہم ضرور دکھائیں گے. وہ 5 تکبیریں جو ہے وہ مومنین پر پڑھتے تھے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے 4 تکبیروں پر اجماع تمام مسلمانوں کا کرا دیا. اور آج کیا ہوا کہ رسول خدا جس طرح 5 تکبیروں والے نماز جنازہ پڑھتے تھے, آپ وہ نہیں پڑھتے. آپ نے ترجیح دیا ہے رسول خدا پر حضرت عمر کو. حضرت عمر نے 4 تکبیر کہا نماز جنازہ, تو آپ نے بھی اسی طرح. ایسی ایک بات نہیں ہے کہ یہ ایک باتیں ہیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ کی کتاب میں واقعی ایسا لکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں. ہمیں قطعاً ایسی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑیں. اپنے بے شک مذہب پہ رہیں, لیکن ہمارے مذہب پہ تنقید نہ کریں. ہم ایسے لوگ ہیں, ہم نہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کافر قرار دیا جائے, نہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید نہ کریں. اگر اعتراض کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ. علامہ صاحب کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبوت پہ فوقیت دیتے ہیں, رسالت پہ. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ کبھی انہی علامہ صاحب کا کوئی ہمیں ایسا کلپ ملا تو انشاءاللہ جو ہے ہم جواب دیں گے. السلام علیکم یا علی مرد. إن الموت لكون زوغا إن الموت لكون زوغا إن الموت لكون زوغا إن الموت لكون زوغا